السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ تو صبح کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز ادا کر رہی ہوں۔ فجر میں اٹھتے کے ساتھ آپ وضو کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے تو ایک عجیب سا دل کو سکون ملتا ہے، اور اپنی صبح کی شروعات اگر اللہ کی عبادت سے کرے تو پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ دنیا میں مشکلیں، تکلیفیں تو آتی جاتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرتے رہنے چاہیے، تو ساری مشکلیں اپنے آپ ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ میں مشکل دوں گا تو آسانی بھی دوں گا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو ہمیں اپنی عبادت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہمیں روزانہ کرنی چاہیے۔ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ہم تو صرف انسان ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مشکلوں میں ڈالا تھا تو ان سے دولت، عزت، شہرت، اولاد سب کچھ چھین لیا تھا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی بہت کچھ مشکلیں آئی، جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا تو انہی بھائیوں کے سامنے انہیں لا کر کھڑا کر دیا، تو انہوں نے بدلہ لینے کی بجائے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور یہ بتایا کہ سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم انسانوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہمیں ان انسانوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا، لیکن ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور انہیں بھی ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر سکتے ہیں، چھوٹی بڑی، صحیح غلط، ساری غلطیوں کو، ہم اس اللہ کے ہی بندے ہیں، تو ہمیں بھی کسی کی بھی چھوٹی یا بڑی کسی کی بھی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے تھوڑا اللہ کا ذکر کیا۔ ذکر عبادت کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ نماز کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو، مطلب کسی بھی طریقے کا وظیفہ کرو۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ گئی، جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے سب کچھ کر لیا۔ پھر یہ اپنے لیے، میرے شوہر کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ میری دونوں بیٹیاں اسکول چلی گئی ہے اور یہ ہمارا چائے ناشتہ ابھی باقی ہے، تو چائے ناشتہ کر کے پھر گھر کے کاموں میں لگ جائیں گے واپس سے۔ یہ میں برش کرنے جا رہی ہوں۔ صبح جلدی اٹھنے سے ہماری عبادت تو ہوتی ہی ہے، لیکن گھر کے کام بھی فٹافٹ سے ہو جاتے ہیں، تو ہم 10 بجے تک تو ایک دم فری ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو بھی زیادہ کا کام ہے، ایکسٹرا کا، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی صرف 9 بج رہے ہیں صبح کے، تو یہ چائے ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کھانے کی تیاری دوپہر کے کرنے لگ جاؤں گی، اور جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کام ہے جیسے بچوں کی بکس وغیرہ جمانا یا کپڑے گھڑی کرنا، وہ سب کرنے لگ جاؤں گی۔ دیکھیے مزیدار سی چائے بنا کے ریڈی ہو چکی ہے، میں اپنی چائے انجوائے کرتی ہوں، پھر فٹافٹ سے گھر کے کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ میں نے چکن ڈالنے کے لیے چکن لے کر اس میں مسالہ چڑھا کر رکھ دیا تھا، تو میں آج ایک انگریڈینٹ سے 2 چیز بنانے جا رہی ہوں۔ کون کون میری طرح ایسا جگاڑ کرتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں چکن دانے کو جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا، اس سے تھوڑا سا میں نے چکن دانہ فرائی کر لیا اور تھوڑا سا سائیڈ میں ہٹا لیا سبزی بنانے کے لیے۔ یہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے نماز کا، تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی آ کے کھڑا ہو گیا میرے پاس، تو ظہر کی نماز میں نے ادا کی۔ چکن دانہ دھیمی آنچ پہ فرائی کرنے رکھا اور سبزی بھی ادھر سائیڈ پہ میں نے چڑھا دی۔ تو آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اب ہم کھانے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے سبزی بھی بنا لی بڑھیا سی اور چکن دانہ بھی ریڈی ہے۔ اللہ حافظ۔